اس کو آن کرنے کی ضرورت ہے؟ ویسے ٹھیک ہے، یہاں کر دو، ریڈی ہو تو بتا دیں پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ تمام کا بہت شکریہ۔ یہ آج آپ جو تکلیف دی ہے یہاں پہ اس حوالے سے کہ ایک تو میں سب سے پہلے گلگت بلتستان کی عوام کا شکر گزار ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے عمران خان کی قیادت پر اعتماد کیا اور بھرپور طریقے سے ماشاءاللہ ہماری تحریک انصاف کی 2/3 حکومت انشاءاللہ یہاں پر بن چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں الیکشن کمیشن کا اور انتظامیہ کا بھی بہت شکر گزار ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے پرامن طریقے سے یہاں پر ایک انتخابی عمل ہوا اور کسی قسم کی پولنگ کے دوران لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی ٹھیک رہی اور کوئی بھی ایسی ہمیں رپورٹ نہیں آئی کہ کوئی بےقاعدگیاں ہوئی ہوں یا بے ضابطگیاں ہوئی ہوں۔ تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کو اس کے اوپر۔ گلگت بلتستان کی جو عوام ہے انہوں نے بھرپور طریقے سے ماشاءاللہ پہلی دفعہ اتنا ٹرن آؤٹ آیا ہے، مور دین 60% آلموسٹ۔ انہوں نے بھرپور طریقے سے سخت موسم کے باوجود ایک بھرپور طریقے سے اپنی حق رائے دہی کا استعمال کیا ہے اور اپنے امیدواروں کو کامیاب کرنے میں اپنا ایک کردار ادا کیا ہے۔ اور میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ جو 72 سال کی محرومیاں ہیں ان کی انشاءاللہ وہ انشاءاللہ تحریک انصاف کی حکومت دور کرے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے وہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ کہ جتنے بھی میڈیا کے یہاں پہ چینلز ہیں اور یہاں پہ آئے اور پہلی دفعہ میں شکر گزار ہوں ان کا کہ پہلی دفعہ گلگت بلتستان جیسے علاقے میں دور دراز علاقوں میں انہوں نے کیمپین کی کوریج کی۔ ساتھ ساتھ جو انڈیپینڈنٹ مبصرین آئے انہوں نے بھی ہر جگہ پہ جا کے عوام کی رائے لی اور اپنی اس رائے کو پوری پاکستان بلکہ پوری دنیا میں پہنچایا۔ جو انڈیپینڈنٹ مبصرین یہاں پہ آئے اور فیفن کا جو ادارہ ہے وہ یہاں پہ آیا، انہوں نے بھی بھرپور طریقے سے ہر پولنگ میں جا کر اور چیک کیا اور اپنی جو رپورٹ دی اور مثبت رپورٹ دی، میرٹ پہ رپورٹ دی کہ جی فری اینڈ فیئر الیکشن یہاں پہ ہوئے ہیں۔ تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اب تھوڑی سی بات میں کرنا چاہوں گا کہ جو یہاں پر دھاندلی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، بلکہ میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو جب یہاں پہ آئے تو انہوں نے آتے ہی ایک فتنہ پھیلانا شروع کر دیا کیمپین کے دوران ہی کہ جی دھاندلی ہو رہی ہے۔ ابھی الیکشن ہوا نہیں تھا اور انہوں نے یہ فتنہ شروع کر دیا یہاں پر اور جگہ جگہ پر یہ پروپیگنڈے کی کہ دھاندلی ہو رہی ہے۔ میں وعدے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا ہے اور وفاقی حکومت نے اس حد تک کوآپریٹ کیا ہے کہ میں نے میٹنگ کے اندر بولا تھا کہ ہم لوگ ہر پولنگ کے اندر کیمرے لگانے کو تیار ہیں، جس پر بلاول زرداری نے ہماری یہ بات نہیں مانی۔ اس کے بعد ہم نے گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے ہمارے اسپیکر صاحب نے ایک اجلاس بلایا کہ آپ آئیں اور اپنی رائے دیں، جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں ہم الیکشن کرنے کو تیار ہیں، مگر یہ اس میٹنگ میں آئے تک نہیں۔ اور اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پر جو اثر انداز ہونے والی بات ہے، ہمارا صوبے کا فیصلہ ہو چکا تھا، ہم نے اس کا اعلان نہیں کیا کیونکہ یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اثر انداز ہوگا یہ الیکشن کے پروسیس کے اوپر۔ اس کے بعد ہم نے پورے کے پورے جی بی کو انصاف کارڈ، ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ دیا، اپروول ہو چکی تھی لیکن ہم نے اس کو بھی پہلے ایشو نہیں کیا اسی وجہ سے کہ الیکشن پہ اثر انداز نہ ہو۔ احساس پروگرام جو ہے ہمارا 100% جی بی کی 100% آبادی کے لیے اپروو ہو چکا تھا لیکن ہم نے اس کا بھی ایشوئنس نہیں کی، صرف اس لیے کہ وہ اثر انداز نہ ہو الیکشن کے اوپر یہ چیز۔ اس کے علاوہ اور بڑے پروجیکٹس ہیں ہمارے جو کہ اس وقت پائپ لائن پہ اپروو ہو چکے تھے، ہم نے ان کا بھی یہاں پہ کوئی نوٹیفیکیشن نہیں کیا کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ کوئی ایسا بہانہ نہ ہو ان کے پاس کہ یہ کہیں کہ اثر انداز کیا جا رہا ہے الیکشن کو، جبکہ آپ لوگ سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پچھلی تاریخ کو ذرا دیکھیں آپ، اس سے پہلے 2 الیکشن جو ہوئے ہیں، ایک پیپلز پارٹی کی حکومت میں انہوں نے اپنے گورنر کو ہٹا کر اپنے منسٹر کشمیر افیئرز اینڈ گلگت بلتستان کو گورنر کا چارج دیا 6 مہینے کے لیے تاکہ وہ یہاں بیٹھ کر الیکشن کے اوپر اپنی کارروائیاں کر سکے۔ پھر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں یہ چیز کو ریپیٹ کیا گیا، اپنے منسٹر کو، فیڈرل منسٹر کو گورنر بنا کے یہاں پہ بٹھایا گیا اور الیکشن پہ اثر انداز ہونے کے لیے پوری کی پوری کارروائیاں کی گئیں۔ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں آخر میں اتنا کہوں گا کہ جتنی پارٹیز کے بھی جتنے ووٹر ہیں، سپورٹرز ہیں اور جی بھی جتنی عوام ہے جنہوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا یا کسی اور پارٹی کو ووٹ دیا، ان کے لیے ایک واضح میسج ہے کہ اب وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ گلگت بلتستان کی ترقی، خوشحالی، گلگت بلتستان کا مستقبل اب تحریک انصاف کی ذمہ داری ہے۔ ہم بھرپور طریقے سے انشاءاللہ 72 سال کی جو محرومی ہے وہ دور کریں گے اور پرامن احتجاج کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، پرامن احتجاج بالکل کیا جائے اور ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، مگر جس طریقے سے یہاں پر جلاؤ گراؤ شروع کر دیا گیا ہے، جس طریقے سے سرکاری املاک کو جلایا گیا ہے، سرکاری گاڑیوں کو جلایا گیا ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے
انتظامیہ بھرپور طریقے سے اس کے اوپر ایکشن لے گی. اس کے بعد جو بھی اس طرح کا کوئی اقدام کرے گا اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. اب جہاں تک بات ہے ایک جس حلقے کے اوپر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے یہاں پر, یہ واحد حلقہ ہے کہ جس کے اوپر آپ سب کو معلوم ہے کہ 5 دن تک ریکاؤنٹنگ کا عمل جاری رہا ہے ان سب کی موجودگی میں, جبکہ کسی اور حلقے کے اوپر ابھی تک ریکاؤنٹنگ بھی نہیں ہوئی. جن لوگوں نے درخواست دی ہے ان کو بتایا گیا ہے کہ ٹریبیونل بن گیا ہے, آپ ٹریبیونل میں جائیں اور اپنا ٹریبیونل میں اپنا کیس کریں. ہمارے اپنے کچھ میں آپ کو ریکارڈ پیش کرتا ہوں. ہمارا حلقہ نمبر 15 میں تحریک انصاف 150 ووٹوں سے آ رہی ہے. حلقہ نمبر 17 میں تحریک انصاف 48 ووٹوں سے آ رہی ہے. حلقہ نمبر 22 میں تحریک انصاف 535 ووٹوں سے آ رہی ہے. حلقہ نمبر 23 میں تحریک انصاف 400 ووٹوں سے آ رہی ہے. حلقہ نمبر 24 میں تحریک انصاف 500 ووٹوں سے آ رہی ہے. ہمارے ان تمام امیدواروں نے بھی درخواستیں لی اور اپلائی کیا کہ ریکاؤنٹنگ کی جائے, اور اتنے کم مارجن میں ریکاؤنٹنگ ویسے بھی کی جاتی ہے کیونکہ ہیومن ایرر بھی ہو سکتا ہے, لیکن ان کو کہا گیا کہ آپ ٹریبیونل میں جائیں, اور ہم نے اس پہ کوئی احتجاج نہیں کیا. ہم نے فیصلے کو مانا, اس فیصلے کو قبول کیا, اور ہم ایک قانونی طریقے سے ٹریبیونل میں جائیں گے اور اپنا یہ جو حق ہے وہ اس پہ چیک کریں گے, اور ہمارے امیدواروں کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ جائیں اور اس کو چیک کریں. اب ایسے حالات میں جب ہم نے اس الیکشن کو قبول بھی کیا, ہم نے اس الیکشن میں کسی طرح کی کوئی انٹرفیئرنس نہیں کی. میں حل دینے کو تیار ہوں اس بات کے اوپر کہ کوئی ڈی آر او کوئی آر او نہ ہم نے لگوایا ہے, نہ ہم نے سفارش کی ہے, نہ ہم نے کسی طرح کی انٹرفیئرنس کی ہے, اور یہی حل آپ جا کے چیف الیکشن کمیٹی سے بھی لے سکتے ہیں. سیم یہی حل. دوسری بات, امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایک فری اینڈ فیئر الیکشن اس لیے یہاں پہ کرایا ہے کیونکہ ہمارا جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں وہ پاکستان کے واحد وہ کیپٹن تھے کرکٹ کے جنہوں نے دنیا میں نیوٹرل امپائر لائے, اور ہم ڈے 1 سے کہتے ہیں کہ الیکشن کے لیے قانون سازی کی جائے اور ایک ایسا الیکشن پاکستان میں ہونا چاہیے کہ جو فری اینڈ فیئر ہو. ہم لوگ نیوٹرل امپائر کے حامی ہیں, ادھر بھی نیوٹرل امپائر سے انہوں نے بھرپور طریقے سے کیا. اور جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی دھاندلی ہوئی, ہمارے پاس ثبوت ہیں, تو ثبوت لے کے کیوں نہیں آتے؟ آخر کوئی ثبوت تو دکھا دیں, کسی پولی پہ کوئی ثبوت دکھا دیں کہ کہیں پر ٹھپے لگے ہیں, کہیں پر کوئی ریگنگ ہوئی ہے, کہیں پر پولنگ پروسیس کو سٹاپ کیا گیا ہے. کوئی ثبوت اب تک نہیں ہے, صرف زبانی جمع خرچ شروع ہے یہاں پر. اور ڈے 1 سے یہ جو پرچیوں پہ آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, بیسیکلی جو پرچیوں پہ چیئرمین بنے ہیں, میں وعدے کرتا ہوں آپ کو, یہ پرچیوں پہ جو چیئرمین بنتے ہیں ہلکے کا پتہ ہی نہیں ہوتا. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عوام کی رائے اور عوام کا جو رخ ہے وہ کس طرف ہے. ہم ہلکے کے لوگ ہیں, حلقوں میں رہنے والے لوگ ہیں. میرا آن ریکارڈ انٹرویو ہے, ایک نہیں 3 چینل سے ہوا ہے, آپ اس کو چیک کر لیں. میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ ہمارا پیپل پارٹی سے 6 حلقوں میں مقابلہ ہے, اور میکسیمم یہ 3 حلقے جیتے گے. ان میں 3 امیدوار ایسے ہیں کہ جو ان کے ٹف ہیں, 3 جیت گئے یہ لوگ. میں نے باقاعدہ طور پر بتایا کہ نون لیگ کا مقابلہ ہمارے ساتھ صرف 3 حلقوں میں ہے, اور 2 حلقوں میں ان کے امیدوار تگڑے ہیں اس وقت ہمارے امیدواروں پہ, اور ہو سکتا ہے کہ وہ جیت جائیں اور وہ جیتے. اس کے علاوہ ہم نے وعدے کیا کہ ہماری پارٹی پاپولر پارٹی تھی, ہم سے 100 لوگوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا, ہم کوئی ٹکٹ نہیں دے سکے. وہاں پر ہمارا مقابلہ آپس میں ہی تھا, اور وہ رزلٹ آپ کے سامنے آ گیا. کہیں پر ہمارے امیدوار جیتے, کہیں پر ہمارے آزاد امیدوار جیتے. لیکن جے وائی کا میں نے بتایا تھا کہ ایک حلقے پہ جے وائی سے ہمارا مقابلہ ہے, اور جے وائی وہ حلقہ جیتی ہے. اگر ہم نے ریگنگ کرنی ہوتی, ہم نے دھاندلی کرنی ہوتی, تو یہ جو رزلٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں اتنے کم ووٹوں پہ ہمارے لوگ آ رہے ہیں, تو یہ کبھی بھی نہ ہارتے. میں پھر ایک دفعہ آپ کو کہہ رہا ہوں, اور میں پورے دنیا کسی فورم پہ بیٹھنے کو تیار ہوں, ہر طرح کا حل دینے کو تیار ہوں کہ بحیثیت وزیر امور کشمیر کے لیے بلسان ایک اتنے دھیرے کی بھی دھاندلی کرنا تو دور کی بات ہے, ہم نے سوچا بھی نہیں ہے. اور کوئی بھی اگر آتا ہے تو حل کے ساتھ سامنے بیٹھ کے ہمارے ساتھ اس بات کے اوپر بیٹھ سکتا ہے. ہم ہر فورم پہ بیٹھنے کو تیار ہیں. میں آخر میں تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پرامن احتجاج کریں. ضلع بلتستان میں امن و امان کو خراب کرنے کی جو سازش ہو رہی ہے اس کا ساتھ نہ دیں, اور اگر کوئی اس طرح کے اقدامات مزید کرے گا تو میرا ایک کلیئر میسج ہے کہ ایڈمنسٹریشن اس کے خلاف سخت کارروائی کرے گی. تھینک یو ویری مچ. پہلا سوال یہ ہے کہ پہلا سوال یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن شیڈول کے اعلان کے بعد آپ یہاں پہ آئے, اعلانات کرتے رہے ترقیاتی, جو الیکشن ایک 2017 کی خلاف ورزی ہے, اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں جی, الیکشن کا جب اعلان ہوا تو اس کے بعد میں اس اعلان کے بغیر بلتستان نہیں آیا. 25 تاریخ کو بلاول بھٹو زرداری اپنے تمام منسٹروں کو لے کے سندھ سے یہاں پہ پہنچ گیا اور اس نے کیمپین شروع کر دی. یہ وائلیشن انہوں نے شروع کی ہے, ہم نے نہیں کی. اب ظاہری بات ہے کہ جب ایک پارٹی اس طرح کر کے اپنا جلسے کر کے لوگوں کے درمیان جا کے اپنا ایک موقف دے رہی تھی, تو میں بھی اپنا فرض سمجھتا تھا کہ میں بھی اپنی پارٹی کا, اپنے قائد عمران خان صاحب کا ویژن اور موقف دوں. یہ وائلیشن کس نے سٹارٹ کی؟ سارا میڈیا گواہ ہے, انہوں نے سٹارٹ کی ہے, یہ بھی ہم نے سٹارٹ نہیں کی. ہاں البتہ یہ ہے کہ جب انہوں نے کی ہم نے ان پہ اعتراض نہیں کیا, اور جب ہم نے کی تو انہوں نے اعتراض شروع کر دیا. تو یہ رونے دھونے والی سیاست نہیں ہونی چاہیے.
بخاری سر وزیر اعلیٰ کس کو بنا رہے ہیں؟ انشاءاللہ عمران خان کا فیصلہ کریں گے اس کا کل تک یا پرسوں تک انشاءاللہ. منسٹر صاحب کون کون ہے پینل میں؟ نام ذرا بتائیے. یہ عمران خان صاحب کو تمام نام گئے ہوئے ہیں جو ہمارے امیدوار جیتے ہیں ان کا تمام پروفائل گیا ہوا ہے اور یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے. وہ جس کو بھی وزیر اعلیٰ بناتے ہیں آپ کے سامنے آ جائے گا. منظر شکری صاحب. منسٹر صاحب چونکہ جیسے آپ نے بتایا کہ قاہرہ نے یہاں پہ کمپین کی، برجس طاہر نے کیا، آپ نے ابھی جو اس وقت دیکھا جاتا کہ گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے گورنر ایک آئینی عہدہ ہوتا ہے، یہاں پہ جوڑ توڑ اور تمام چیزیں، تمام سرکاری ادارے، تمام ایجنسیز یہاں پہ ان کا ہیڈ کوارٹر بنا ہوا ہے، یہاں پہ بھی تو یہ وہیں سلسلہ چل رہا ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ پہلی بار 2009 کے الیکشن میں انہوں نے گورنر کو ہٹا کر پیپلز پارٹی نے اپنے منسٹر کشمیر افیئر گلگت بلتستان کو گورنر بنایا اور یہاں بٹھایا اس کو. یہ ہے لیکن پھر 2015 کے الیکشن میں نون لیگ نے اپنے گورنر کو ہٹایا اور منسٹر کو گورنر بنا کے یہاں بٹھایا. ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. باقی جو آپ کہہ رہے ہیں انتظامیہ سے میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی، کوئی انتظامیہ کا بندہ یہاں پہ نہیں آیا. اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، صرف یہاں نہیں لگے ہوئے، آپ کے باہر دکانوں پہ بھی لگے ہوئے ہیں. آپ چیک کر لیں کہ اس روڈ کے اوپر کون سے سرکاری لوگ یہاں پہ مجھ سے آ کے ملے. کوئی مجھ سے نہیں ملا یہاں پر آ کر. یہ بالکل ان کے الزامات ہیں. میں مسترد کرتا ہوں ان کو. ایون جو میں نے کیمپین کی ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ میں نے کوئی کارنر میٹنگ کی ہے، اگر میں کسی ضلع میں گیا ہوں، میرے ساتھ کسی سرکاری بندے نے میرے ساتھ کوئی سرکاری بندہ نہیں تھا. میں اپنے لوگوں کے ساتھ گیا، اپنے لوگوں کے ساتھ رہا. منسٹر ہونے کے باوجود گلگت بلتستان کا کسی سرکاری بندے نے میرے ساتھ کوئی شرکت نہیں کی کسی بھی پروگرام کے اندر. دوسری بات کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں ہیڈ کوارٹر بنا ہوا ہے. سیاست میں جوڑ توڑ ہمارا آئینی حق ہے، لیکن جوڑ توڑ اگر ہم نے کسی سرکاری ادارے کے تھرو کی ہو، سرکاری ملازمین کے تھرو کی ہو، سرکاری افسران کے تھرو کی ہو، یا جو آپ کہہ رہے ہیں ادارے یہاں پہ آتے رہے، میں چیلنج کرتا ہوں کسی ادارے کے ساتھ نہ ہمارا کوئی رابطہ ہے اور نہ ہی کسی ادارے نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا ہے اور نہ ہی پورے پروسیس میں انہوں نے کوئی انوالومنٹ کی ہے. اچھا سر، یہ عبوری صوبے کے اعلان کب تک متوقع ہے؟ بس انشاءاللہ یہ تو فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن چونکہ الیکشن تھا تو اس وجہ سے یہ کہا گیا تھا کہ جی آپ اس کو پہلے کر دیں گے تو اثر انداز ہوگا، کیونکہ بڑی پاپولر ڈیمانڈ تھی GP کے لوگوں کی. اس کا تمام تر پیپر ورک ہو چکا ہے انشاءاللہ. اب جیسے یہاں سے واپس جاتے ہیں تو انشاءاللہ فوراً سے پہلے ہماری ترجیح ہے کہ پہلے اس کو انشاءاللہ صوبے کا درجہ دے دیں. منسٹر صاحب یہ جو آپ نے فرمایا کہ یہاں پہ بلاول صاحب آئے تو آپ آنے کا جواز ملا، لیکن یہ قانون تو یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ یہ اپنی خلاف ورزی کی تو لہٰذا آپ کا لحاظ بنتا ہے. یہاں پہ دوسری بات یہ ہے کہ قانون میں تو یہ بھی ہے کہ آپ اعلانات نہیں کر سکتے، لیکن آپ نے بہت سارے اعلانات کیے ہیں، اس پر بھی تو قانون کی پابندی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ بلاول نے 13 تاریخ کو جب جلسے کے لیے آئے اولڈ پروگرام میں انتظامیہ نے اس کو روکا، جبکہ اسی دوران عدالت نے فیصلہ دیا آپ کے دونوں کے اعلانات کے حوالے سے، لیکن آپ نے گلگت بلتستان کی عدلیہ کے اس فیصلے کا بھی احترام نہیں کیا. تو یہ خلاف ورزیوں سے نشان. میں نے بالکل احترام کیا ہے. اور پہلی بات یہ ہے کہ جو بلاول زرداری نے الزام لگایا کہ ہمیں گلگت بلتستان سے نکالنے کے لیے سازش کی جا رہی ہے، ہمارے کسی امیدوار نے، ہماری پارٹی کے کسی بندے نے کوئی اعتراض نہیں کیا ان کے اوپر. آپ پیٹیشن پڑھ لیں. وہ پیٹیشن دائر کی تھی پیپلز پارٹی کے امیدوار نے اور نون لیگ کے امیدوار نے کہ ان کو نکالا جائے تمام یہاں سے لیڈران کو. اس کے اوپر جب فیصلہ آیا تو جج صاحب نے فیصلہ یہ دیا کہ چونکہ وہ الیکشن کا قانون ہے تو سب کے سب نکل جائیں. اس میں یہ بھی آتے تھے اور ہمارے پہ الزام لگا دے کہ سازش ہم کر رہے ہیں، اور بھائی درخواست تمہارا آدمی دے رہا ہے تمہارے خلاف اور سازش ہم کر رہے ہیں آپ کے خلاف. اس کے اوپر ہم لوگ اس پہ ریویو میں گئے اور اس ریویو کی ڈیٹ ملی ہمیں. عدالت نے ہمیں ریویو کے لیے ہماری اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کیا ہے. ہم نے بالکل پاسداری کی ہے، ہم نے احترام کیا عدالت کا، ہم نے کوئی وائلیشن نہیں کی. اچھا سر، آپ نے جیسا کہ کہا کہ قانون سے ہٹ کر ہم احتجاج برداشت نہیں کریں گے، لیکن 5 دنوں سے جو کچھ ہو رہا ہے شہر میں، کیا وہ قانونی ہو رہا ہے؟ گاڑیاں سرکاری جلائی گئی، لوگ سب سفر ہو رہے ہیں، عوام بچوں کے پیپر ہو رہے ہیں، حکومت کی ریٹ کہیں نظر نہیں آ رہی. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سر؟ عوام بڑی غیر محفوظ خود کو تصور کر رہی ہے. یہ دونوں پارٹیاں، ان دونوں کو موقع ملا، پاکستان میں بھی موقع ملا ان کو کہ پاکستان کے عوام کے لیے کچھ کریں. گلگت بلتستان میں بھی موقع ملا ان کو، دونوں کو موقع ملا کہ ان کے مسائل حل کریں. AJK میں بھی ان کو موقع ملا کہ مسائل حل کریں. یہ مکمل طور پہ ناکام ہوئے ہیں مسائل حل کرنے عوام کے، ہر جگہ پر یہ ناکام ہوئے ہیں. اب یہاں پہ آ کے دعوے داریاں تو بہت آسان ہوتی ہیں. سندھ بنا دیں گے. اب آپ سب صافی ہیں، آپ کو پتہ ہے سندھ میں کیا حال ہے. کل کی آپ رپورٹ دیکھ لیں سندھ کی کہ کل 10 بچوں کو کتوں نے کاٹا ہے، وہاں پہ ویکسین تک نہیں مل رہی. سارے کے سارے آپ کے سندھ کے اسپتال بند پڑے ہیں، تمام اسکول ان کے بند ہیں. اس وقت غربت سب سے زیادہ سندھ میں ہے. پاکستان میں اللہ معاف کرے کہیں پر بھی بھوک سے کہیں پر کوئی بچے نہیں فوت ہو رہے. تھر کے اندر بچے بھوک سے فوت ہو رہے ہیں. اس حالات میں آپ دیکھیں کراچی وہ شہر ہے جو پورے پاکستان کو ریونیو دیتا ہے. 1-2 باشوں سے پورا کراچی
پانی میں ڈوب چکا تھا. یہ ان کی ہے پرفارمنس. دوسری جو بات آپ کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بنا ہوا ہے, کس نے بنایا ہوا ہے؟ انہوں نے بنایا ہوا ہے. یہ وہی پارٹیاں کہ جو پاکستان کے ساتھ زیادتی کی, پاکستان کی عوام سے زیادتی کی, آج ضلع بلوچستان جیسی پرامن جگہ کے اوپر اس طرح کی حرکات کر کے مجبور کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. اس لیے میں بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں اور آخری بار ابھی یہ ایک میسج دے رہا ہوں کہ میں تمام سپورٹرز کو, تمام ووٹرز کو, تمام لوگوں کو کلیئر میسج دے رہا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. یہ جو انہوں نے کل سرکاری گاڑیاں چلائیں, سرکاری دفاتر چلائے, اس کے بھی فوٹیجز آئی ہوئی ہیں, انتظامیہ اپنا کارروائی کرے گی اس کے اوپر. اس کے بعد سختی سے نپٹا جائے گا. اگر کسی نے قانون کو ہاتھ میں لیا تو وہ ذہن میں رکھ لے کہ اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. سر آپ ووٹوں سے فرانسک ٹیسٹ کی حمایت کرتے ہیں؟ بالکل میں کرتا ہوں. اگر پاکستان میں ایک سسٹم ہے, ایک سسٹم کے تحت ایک ٹریبیونل بنتا ہے, ٹریبیونل کا فیصلہ دیتا ہے اور کہیں پہ فرانسک کے لیے جاتی ہے تو بالکل جائے. یہ دیکھیں جی, یہ میرا اختیار نہیں ہے, یہ اختیار ہے الیکشن کمیشن کا, اس کے بعد ٹریبیونل کا. وہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہے. اچھا سر, یہ جو احتجاج کرنے والے ہیں ان کا ایک الزام چیف الیکشن کمشنر پر یہ ہے کہ یہ جو پوسٹل بیلٹ کی فرانسک رپورٹ کے بارے میں یہ میر تو لال سے یہ کام لے رہا ہے, اس حوالے سے یہ ہم لوگ مطمئن نہیں ہیں. ان کا کہنا یہ ہے, آپ کیا کہتے ہیں سر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے جو ادھر چیف الیکشن کمشنر ہیں یہاں پہ, وہ تمغہ شجاعت ملا ہوا ہے ان کو. ان کا ماضی آپ چیک کریں, ان کا ایک بہت بے داغ ماضی ہے اور وہ اپنی کارروائی اپنی روٹین کے مطابق کر رہے ہیں, اپنے قانون کے مطابق کر رہے ہیں. ہم نے کوئی انٹرفیئرنس میں نہیں کی ہے, نہیں وہ ہمارے انڈر آتے ہیں. وہ ایک خود مختار ادارہ ہے اپنا, وہ اپنا کام کر رہا ہے اس کے اندر. اب وہ اگر کوئی کیس کر رہے ہیں ریفر ٹو ٹریبیونل, وہ بھی ان کا اختیار ہے, اور کوئی نہیں کر رہے وہ بھی ان کا اختیار ہے. اب جس حلقے پہ انہوں نے شور مچایا ہوا ہے, یہ وہ حلقہ ہے کہ جس پہ واحد حلقے میں ریکاؤنٹنگ ہوئی ہے, اور ریکاؤنٹنگ آپ کو پتہ ہے کہ 4 دن چلتی رہی ہے. 15 کو الیکشن ہوا, 20 تک ریکاؤنٹنگ چلتی رہی ہے. 25 امیدوار خود ان کے پولنگ ایجنٹس موجود تھے, اور ایک ایک ووٹ کو, اب میں یہ بات یاد میں کرتا ہوں کہ ہمارے ٹیکس کے پیسے پہ تو نہیں ہوئی, لیکن میں اس کو نام دوں گا کہ کاسمیٹک سرجری کی گئی ایک ایک ووٹ کی. 15 منٹ میں ایک ایک ووٹ کاؤنٹ ہوا ہے. 4 دن لگے ہیں, اس کے بعد یہ شور مچا رہے ہیں. اب میں کیا کہوں اس کے بارے میں, میں تو اس میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. اور ہمارے جو امیدوار جو میں نے آپ کو لسٹ دکھائی ہے, اتنے کم ووٹوں سے ہارے ہیں, انہوں نے بھی اپلیکیشن دی ہے کہ ریکاؤنٹنگ کی جائے, لیکن ہماری وہ انٹرٹین نہیں ہوئی اور کہا گیا کہ آپ ٹریبیونل میں جائیں, ٹریبیونل میں آپ جا کے اپیل کریں. ہم خاموش ہیں اس کے اوپر, ہم ٹریبیونل میں جا کے کریں گے اپنی اپیل. حلقوں کے بارے میں کیا خیال ہے سر؟ آپ ٹریبیونل آپ جائیں گے یا وہ جائیں گے؟ چونکہ ریٹرننگ آفیسر کا فیصلہ تو متنازع ہے, کسی کو ڈکلیئر نہیں کیا اس نے. ڈکلیئر ہو چکا ہے. اب یہ تو آپ کہہ رہے ہیں اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوا. یہ فرانسک رپورٹ کا فیصلہ تو اب چیف الیکشن کمیشنر کرے گا, ٹریبیونل کرے گا. میں کون ہوں یا وہاں کا امیدوار کون ہے؟ لیکن جب کاؤنٹنگ ہوئی تو کاؤنٹنگ میں موجود تھے, ایک ایک ووٹ کی کاسمیٹک سرجری کی ہے انہوں نے. 4 دن تک اتنا چھوٹے سے ووٹ پول ہوتے ہیں یہاں پہ, جی بی میں تو بڑے کم ووٹر ہیں حلقے میں. 4 دن کاؤنٹنگ چلی رہی ہے. آپ ایوریج نکال رہے ہیں, 15 منٹ میں ایک ووٹ کی کاؤنٹنگ ایوریج نکلی ہے ان کی. اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ دھاندلی ہے. اب ہم تو اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. اور یہ دھاندلی کا رونا انہوں نے الیکشن کمپین کے دوران شروع کر دیا تھا. ابھی پرچہ ہوا نہیں تھا اور انہوں نے کہا ہم فیل ہو گئے, ہم فیل ہو گئے, اور انہوں نے فیل ہونا تھا. آپ میرے 3 انٹرویو ہیں, ان تینوں کو نکال دیں. جو رزلٹ میں نے اس وقت, کیونکہ ہم عوامی آدمی ہیں, ہلکے کے آدمی ہیں, ہمیں پتہ چل جاتا ہے کسی کیا پوزیشن ہے. جو ہم نے بتایا تھا وہی رزلٹ اس لیے آئے ہیں کیونکہ ہلکے میں پوزیشن یہی تھی. اب کہیں پہ امیدوار 4تھے نمبر پہ ہے, کہیں 5ویں نمبر پہ ہے. ہمارا تو ہر امیدوار یا جیتا ہے یا رنر اپ ہے. مقابلہ تو پی ٹی آئی نے کیا ہے. ہر حلقے میں پی ٹی آئی کا امیدوار یا جیتا ہے یا اس سے مقابلہ کر کے دوسرے نمبر پہ آیا ہے. یہ تو رزلٹ آیا ہے, اس میں آپ اور آپ کے بہت سارے وزراء یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو خان صاحب کا جو ویژن ہے اس کی توثیق ہوئی, جبکہ 8 سے 9 سیٹیں آپ کی پارٹی نے حاصل کی, جبکہ آپ کی جو مخالف ہے آزاد امیدوار سمیت جتنے مخالف ہیں ان کی 13 ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ کی تو ناکامی ہوئی. یہ میری بات سنیں, 10 سیٹیں ہماری آئی ہیں, آپ کی طرح صافی بن کے بیٹھے ہیں, آپ پہ سوال کر رہے ہیں, آپ کو یہ پتہ نہیں ہے رزلٹ آ چکا ہے, یہ پوری فائل آپ کے پاس نہیں ہے. 10 سیٹیں اس وقت ہماری ایز اے پارٹی آئی ہیں, اور ہمارا سے اتحاد تھا. 2 سیٹوں میں ہم نے الیکشن نہیں لڑا تھا, ٹکٹ ہی نہیں دیا تھا. اس کے بعد جو آزاد امیدوار جیتے ہیں, آپ یہ دیکھ لو کہ آزاد امیدوار کون تھے, انہوں نے کس کی پارٹی کی ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا. انہوں نے پی ٹی آئی سے ٹکٹ مانگا تھا, ہمارے پارلیمانی بورڈ نے ٹکٹ نہیں دیا, اور وہ اپنے الیکشن میں جب لڑے ہیں تو انہوں نے برملا اپنے جلسوں میں کہا ہے کہ ہم عمران خان کے فالوور ہیں اور ہم اگر جیتیں گے تو ہم تحریک انصاف میں ہی جائیں گے. اس کے بعد میں آپ کو یہ ثبوت بھی دوں گا کہ انہوں نے خریدنے کی کوشش کی ہے ان کو, یا کہ آفر دی ہے پیسوں کی کہ ہمارے پاس آ جائیں. اس سے پہلے بھی انہوں نے جا کر ان کو ٹکٹ کا آفر کیا ہے اور پیسوں کا آفر کیا ہے کہ پیسے بھی دیتے ہیں ٹکٹ دیتے ہیں, لیکن انہوں نے ان کو انکار کیا ہے. مطلب وہ عمران خان کے ویژن کو فالو کر رہے تھے, وہ ان چوروں کے ساتھ جانے کو تیار نہیں تھے. اور ہماری ماشاء اللہ 2/3 میجورٹی ہماری
इस वक्त क्लियर है और पहले दिन से क्लियर थी। बाकी मैंने पहले ही बता दिया था कि कुछ हल्कों पे तहरीक इंसाफ का मुकाबला तहरीक इंसाफ से ही है और वो क्लियर था, उसमें कुछ हम जीत गए कुछ वो जीत गए, एक ही बात है, हमारे अपने ही लोग थे। आपने जो बड़े बड़े ऐलानात किए हैं उस पर अमल होगा सर? ये बिल्कुल होगा। 72 साल की महरूमी इंशाल्लाह गिले बलिस्तान की हम दूर करेंगे और इंशाल्लाह हम जिस इदारे में भी गिले बलिस्तान को ला रहे हैं सूबा बनाकर, अब देखेंगे कि गिले बलिस्तान इंशाल्लाह जो अगले 3 साल है मैं आपको उसमें इंशाल्लाह साबित करूंगा कि 3 सालों में कंपेरिजन करके आप देख रहे हैं कि इनकी 72 साल की परफॉर्मेंस और हमारे 3 साल की परफॉर्मेंस इंशाल्लाह। आपने कई अजला का ऐलान किया है कि शेड्यूल का इजाफे किया है, आवाम बड़ी तवक्कुआत लगाते रही है कि ये बन जाएंगे, ये कब तक मुतवक्को है, कब तक आप ऐलान करेंगे इसका? देखिए लोगों ने बिलावल लद्दानी की बात यकीन नहीं किया, लोगों ने मरियम की बात यकीन नहीं किया और उन्होंने वोट देकर मेरी बात यकीन किया है, तो उन्होंने मेरा भी रिकॉर्ड चेक किया होगा कि मैं किस तरह का आदमी हूँ। इंशाल्लाह मैंने स्कूलों में खड़े हुए कहा था जब मैं मुश्किल बना था 3 महीने बाद जैसा किया था और मैंने कहा था कि मैं गिले बलिस्तान को इंशाल्लाह सूबे का दर्जा दूंगा। आज आपको पता है कि मैं वो काम कर चुका हूँ, ये तारीखी काम था, सबसे मुश्किल काम था। बाकी इजला सब डिवीजन छोटी छोटी बातें। सर ये बताइएगा आप इस तरह से यहाँ के मुख्तलिफ ऐलानात आपने किए, बड़े बड़े ऐलानात किए, नाज़रीन, वफाकी वज़ीर अमीन गंडापुर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात इंतहाई शफाफ और पुरअमन हुए हैं, जिसमें जो धांधली के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो इल्ज़ामात बिल्कुल गलत हैं। अगर किसी के पास कोई शवाहिद हैं तो वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू करें और अब जो भी अमन व अमान को ख़राब करने की कोशिश करेगा उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। ये आपको बता दें कि मोहम्मद अमीन गंडापुर साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब कर रहे हैं और उनका ये सिलसिला अभी जारी है, सवाल जवाब हो रहे हैं। मजमूई तौर पर उनका ये कहना था कि इंतखाबात में किसी किस्म की कोई जो है वो धांधली नहीं हुई है और अगर किसी के पास धांधली के शवाहिद हैं तो वो इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू कर सकता है। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।